بسم الله الرحمن الرحيم. لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا کتاب بعد کتابه ولا شریعت بعد شریعته، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ الذین هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون، صدقت یا رب العالمین۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی ابھی سعادت حاصل بھی ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو لوگوں کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ترغیب دے رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ ایک ترغیب شیطان کی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ بغاوت پر اکساتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر ورغلاتا ہے، اور انسان کا ذہن کچھ اس طرح بناتا ہے کہ وہ اسے اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے ساتھ حلم بغاوت بلند کرنے میں دنیا کی ترقی نظر آتی ہے، دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک جھوٹ ہے۔ قیامت کے دن خود شیطان لوگوں کے سامنے آ کر کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق،
اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ سچے تھے، وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے۔ اب انسان قرآن پاک کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، بزرگان دین کی باتوں میں، اور پھر اپنا بھی انسان کا کوئی ایسا تجربہ اللہ پاک بناتے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے، جسے اس پر دنیا کی اس ناپائیدار زندگی میں بھی شیطان کے وعدے جھوٹے نظر آنے لگتے ہیں، اور اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو سب سے زیادہ سچی ہیں، ان کا سچ انسان کو متاثر کرتا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ انسان دنیا کے اندر اس امتحان سے گزر رہا ہے کہ شیطان اور نفس امارہ سے اس کی جان چھوٹتی نہیں ہے، وہ وقتاً فوقتاً پھر بھی انسان کو ورغلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے ابھی، اس کے اندر بھی قرآن پاک ہمیں اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی فرمانبرداری پر آمادہ کرتا ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ، اللہ کے رنگ سے کوئی اچھا اور بہتر رنگ نہیں ہے، اللہ ہی کا رنگ سب سے اچھا رنگ ہے، اور یہی انسان کی فلاح اور بہبود کا ضامن ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ کے لیے عربی میں دو الفاظ آتے ہیں، ایک صبغہ کا لفظ آتا ہے اور ایک لون کا لفظ آتا ہے۔ لون کا لفظ بھی سورہ بقرہ میں جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں گائے ذبح کرنے کا جو واقعہ آیا ہے، اس کے اندر لون کا لفظ استعمال ہوا ہے، ما لونہا، کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اور یہاں رنگ کے لیے صبغہ کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ لون اور صبغہ معنی دونوں کا رنگ کا ہے، کلر کا ہے، لیکن اس کے اندر بنیادی فرق ہے۔ لون کہتے ہیں اس کلر اور رنگ کو جو قدرتی طور پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، جیسے کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا سفید ہے، کسی کا کیسا ہے، اشیاء کے رنگ مختلف ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور صبغہ کہتے ہیں اس رنگ کو جو انسان خود چڑھاتا ہے، جیسے کسی وائٹ کپڑے کو رنگوانا ہو، اس کے لیے انسان لے کر جاتا ہے رنگ کرنے کے لیے، تو اس کو صبغہ کہتے ہیں، کہ یہ بندہ اپنی پسند سے ڈیمانڈ کرتا ہے اس کے اوپر یہ رنگ چڑھا دو، تو یہ بتائے گا کہ صبغۃ اللہ جو اللہ کا رنگ ہے، یہ آپ نے اپنی پسند سے چڑھوانا ہے، یہ اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں اختیار دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں رجحانات رکھے ہیں، اور انسان کو ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے اندر اچھائی کو پیدا کرے، اچھائی کو پروان چڑھائے، اور اس کے لیے اچھے ماحول کے اندر رہے، اچھی باتیں سنے، اور اچھی محفلوں کے اندر بیٹھے، اللہ سے دعا کرے۔ تو یہ جو صبغہ ہے یہ انسان نے خود چڑھانا ہے اپنے اوپر، جس کو اللہ نے فرمایا لوگ دنیا میں مختلف قسم کی چیزوں کو اپناتے ہیں، مختلف آئیڈیل ہوتے ہیں ان کے، تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہتر رنگ اور سب سے بہتر لائف وہ ہے جو اللہ نے تمہیں بتائی ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ پھر یہ رنگ چڑھتا کیسے ہے انسان کے اوپر، اس کے لیے بھی قرآن کریم نے یہاں 3 الفاظ استعمال کیے۔
ایک اس سے پہلی آیت میں آیا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، دوسرا لفظ آیا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، تیسرا لفظ آیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ صبغۃ اللہ انسان پر آ جائے جس کو اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو یہ جو سب سے پسندیدہ اللہ کا اور سب سے اچھا جو رنگ ہے جس کو اللہ نے فرمایا چڑھاؤ، اس کے لیے 3 باتیں اختیار کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 1 فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ انسان اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ کی عبادت اور بندگی اختیار کرے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور پھر یہ فرما برداری اور یہ بندگی دنیا کے کسی فائدے کے لیے، دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے ہو۔ یہ 3 صفات انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، فرما برداری، بندگی اور اخلاص، تو اس سے اس کے اوپر صبغۃ اللہ آتا ہے اور یہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ کی بندگی اور اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرنے کے لیے دنیا کی چیزیں رکاوٹ نہیں بنتی ہے، خواہ وہ بظاہر بڑے سے بڑے فائدے چھوٹ رہے ہوں انسان کے، بڑی سے بڑی نعمتیں چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہوں، لیکن اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے وہ ان چیزوں کی قربانی دینے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا، جس میں قرآن پاک نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے، کیونکہ یہ آیتیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جہاں قرآن کریم نے سیرت بیان کی ہے، اسی کے ضمن کے اندر یہ آیتیں آئی ہیں۔ تو ان کی مثالیں بیان کی کہ دیکھیں مصر کے محلات تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے آزر، وہ نمرود کے مقرب لوگوں میں سے تھے، اور ان کے پاس اس حکومت کے بڑے عہدے تھے، تو ان کے گھر میں ان کے پاس اس وقت جو دنیا کی نعمتیں تھیں وہ نعمتیں وافر مقدار کے اندر موجود تھیں۔ وہ کسی جھوپڑی میں، کسی کچے گھر میں نہیں رہتے تھے، ان کا گھر بھی وزیروں کی طرح تھا، محلات کے اندر ان کی رہائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کے غلط کاموں پہ سمجھوتا نہیں کیا کہ محلات میں رہنے کو ترجیح دیتے اور باپ کے جھوٹ میں اور اس کے بت پرستی کے اندر شامل ہو جاتے، ایسا نہیں کیا۔ محلات کو چھوڑا لیکن سچائی کو اور حق کو نہیں چھوڑا۔ ہمیشہ جس طرح شیطان کی عادت ہے، اسی طرح جو لوگ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں ان کی بھی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مفادات اور دنیا کے اندر جو پھیلی ہوئی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی طرف راغب کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سختی سے منع کیا، فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کو صاف کہہ دیں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اپنی زندگی کا انحصار صرف اور صرف اللہ کی تعلیمات پہ رکھوں گا، تمہارے جھوٹ پر، تمہاری خواہشات کے پیچھے میں نہیں چلوں گا۔ یہی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ جھوٹ کو چھوڑا، سچ کو اپنایا، اور اس کے لیے باپ کے محلات، مصر کے محلات انہوں نے چھوڑے۔ پھر وہ فلسطین چلے گئے، وہاں فلسطین میں باغات تھے، نعمتیں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں،
اب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک اور کام لینا تھا، ایک اور آزمائش میں ڈالا۔ وہ آزمائش یہ کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے گھر کی تعمیر کروانی تھی۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اپنی بیوی کو، معصوم بچے کو لے کر چلے، اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد یہاں پہنچے جہاں اس وقت اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ یہاں جب پہنچے، بیوی کو بھی یہاں ٹھہرایا، بچے کو بھی یہاں ٹھہرایا، اور یہاں سے جانے لگے تو بیوی ایک دم کھڑی ہو گئی اور کہا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے جس کی اتنی سخت سزا آپ دے کر ہمیں جا رہے ہیں یہاں سے؟ میری کوئی غلطی ہے تو بچے کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، تو معصوم بچہ ہے۔ آپ دیکھیں یہاں نبی کی شان دیکھیں، جو ہمارے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبریل بھی آئے تھے، انہوں نے سوالات کیے لیکن خاموش نہیں رہے، جواب دیا۔ آج جبریل کو جواب دیا، یہاں اب خاموش ہو گئے۔ کیوں؟ کہ سامنے بیوی ہے، صنف نازک ہے، معصوم بچہ ہے، بچے کی محبت ہے، بیوی کی عصمت اور اس کی پاک دامنی کا مسئلہ ہے، اور ایک طرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ زندگی کا محور اور زندگی اس کی رضا کے اردا گرد گزر رہی ہے کہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ پچھلا سارا حساب برابر ہو جائے۔ لے حدیث میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ انسان زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے کہ وہ جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی پچھلی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ بندہ جہنم کی تہ میں جانے کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور بسا اوقات زبان سے اتنا اچھا جملہ نکالتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ بندہ جنت کے اعلیٰ مقامات کا مستحق بن جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی کیفیت بن گئی کہ یہ کیفیت اس وقت نہیں تھی جب نارے نمرود میں پھینکا جا رہا تھا، لیکن خاموش رہے، چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ حضرت ہاجرہ کے دل میں خود ایک خیال آیا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہا ہے۔ تو جو دل میں خیال آیا، زبان پر وہ لفظ آئے، اللہ امرا کا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا اور آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ تو پھر دیکھیے انہوں نے آگے سے جو جملہ کہا وہ بھی یاد رکھیے۔ انہوں نے فرمایا کہ بس جب اللہ نے کا حکم ہے تو پھر اللہ بھی ہماری یہاں حفاظت کرے گا، اب جائیں۔ یہ ہے جب انسان میں نحن لہو مسلمون ونحن لہو عابدون ونحن لہو مخلصون، یہ صفات مرد میں پیدا ہو، خاتون میں پیدا ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ ان کا عمل اور ان کا طرز زندگی پھر کیسا ہوتا ہے، اور ان کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کتنا ہوتا ہے۔ اگر جب اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ جائیں
اللہ ہماری یہاں حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو پھر جب بیوی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، حضرت ہاجرہ، بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، تو اس وقت ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگی ہے۔ قرآن کریم نے دعا کا ذکر کیا۔ یہ ساری باتیں قرآن بتاتا ہے ہماری رہنمائی کے لیے۔ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میرے یہ بیوی بچے فلسطین کے باغات اور فلسطین میں پھیلی ہوئی آپ کی نعمتوں میں پلنے والے، وہاں سے آپ کے حکم پر اٹھا کر اور یہاں لایا ہوں، دور دور تک مجھے کہیں پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آ رہا، دور دور تک کوئی کھانے پینے کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ بواد غیر ذی زرع ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پانی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جہاں زمین کے اندر کسی چیز کو اگانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بواد غیر ذی زرع، لیکن یہاں کیا چیز ہے؟ یہاں اے اللہ جو آپ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ یہاں آپ کا گھر ہے، اس گھر کے پاس آپ کے حکم پہ عند بیتک المحرم، آپ کے گھر کے پاس بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کا گھر ہے ادھر۔ سب سے پہلے کیا ہو؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ آپ کے گھر کی برکت سے ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا تاکہ یہ آپ کے گھر کو آباد کریں اور آپ کے گھر میں یہ حاضری دیں، نماز کے پابند بنیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ آپ کے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں عند بیتک المحرم، اور ان کے دلوں میں اپنے گھر کی محبت، اس کا احترام، گھر میں حاضری کے جذبات، دل میں جذبات کہ آپ کے گھر میں حاضر ہوں اور یہاں آئیں اور یہاں آ کر آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اور پھر ان کے لیے دعا مانگی، وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ یہ بیوی بچے یہاں اکیلے کیسے رہیں گے، یہاں اور بھی لوگوں کو یہاں پر بھیج تاکہ یہ جگہ آباد ہو، میرے بیوی بچے بھی ان کو دیکھ کر مانوس ہو جائیں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اب ان کے لیے رزق کی دعا ہو رہی ہے۔ یہ دعا نہیں کی کہ ان کو داہل یا ساگ، دعا مانگی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ عمدہ قسم کے پھل ان کو کھلانا۔ جب حضرت ابراہیم السلام یہ دعا کر رہے تھے وہاں جہاں خود فرمایا بواد غیر ذی زرع ہے، دعا مانگی رزق کے لیے تو دال ساگ نہیں، عمدہ قسم کے پھل مانگے۔ تو فرشتے بھی دیکھ رہے تھے کہاں کھڑا ہوا ہے، کیا مانگ رہا، لیکن حضرت ابراہیم اپنے قول و فعل سے بتا رہے تھے کہ یہ مت دیکھو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا ہے، یہ دیکھو مانگ کس سے رہا ہے، جو ہر جگہ ہر چیز دینے کے اوپر قادر ہے۔ آج آپ چلے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اثرات، پھل ہمارے پاکستان کا ہوگا، اور جب آپ اس کو مکہ کی سرزمین پر یا مدینہ طیبہ میں کھائیں گے تو آپ جب اس کے اوپر وہ اوپر اسٹیکر لگا ہوتا ہے چھوٹا سا، دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے علاقے میں تو پھیکا ہوتا ہے، یہاں تو بڑا میٹھا۔ تو میرے سے لوگ جب وہاں پوچھتے کہ یار یہ تو ہمارے علاقے کا ہے، وہاں کھاتے ہیں پھیکا ہوتا ہے، یہاں کھا رہے ہیں میٹھا ہے، میں نے کہا جب یہ مکہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس پھل میں خلیل کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، اور جب یہ پھل مدینہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو پھر حبیب کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ خلیل اور حبیب کی دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک کا یہ رنگ انسان پہ اللہ قرآن کہتا ہے یہ چڑھاؤ، اور دنیا کے اگر اس کے لیے محلات بھی چھوڑنے پڑے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل ہے. محلات قرآن ہم سے نہیں چھڑاتا, ہمیں تو قرآن ایک چھوٹی سی ترغیب دیتا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیارے حبیب کی اتباع کا حوصلہ پیدا کرو. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جن میں آج ہم پہ نفس غالب ہے, شیطان غالب ہے, اس کو چھوڑ کر حضور کی اتباع اور پیروی اختیار کریں. آپ دیکھیے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی بلند کرے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سماعت فرما دیں.